سورۃ الشمس ہے، مکی صورت ہے، 15 آیات ہیں، لہٰذا اس کو نصف کر کے پڑھیں گے۔ شمس سورج کو کہتے ہیں، اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں، اور قسم کھانے کا مقصد انسان کو ان چیزوں میں غور و فکر کے ذریعے اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، والشمس قسم ہے سورج کی، واو قسم کے لیے ہے، وضحاها اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، دونوں چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں، سورج کی بھی اور اس کے دھوپ کے چڑھنے کی بھی۔ والقمر اور چاند کی، اذا تلاها جب وہ اس کے پیچھے آئے، کس کے پیچھے آئے؟ سورج کے پیچھے، تیسری قسم کھائی گئی چاند کی۔ والنہار اور دن کی، اذا جلاها جب اس کو روشن کر دے۔ واللیل اور رات کی قسم، اذا یغشاها جب اس کو ڈھانپ دے۔ والسماء اور آسمان کی قسم، وما بناها اور جیسا کہ اس کو بنایا اس کی قسم۔ والارض اور زمین کی قسم، وما طحاها اور جو اس کو پھیلایا۔ ونفس اور نفس کی قسم، انسان کی قسم، جی جان کی قسم۔ وما سواها اور جو اس کو برابر ٹھیک بنا دیا۔ فألہمها پھر سمجھا دیا اس کو، فجورها اس کی بدی، وتقواها اور اس کی پرہیزگاری۔ تو یہاں تک قسم کھائی گئی سورج کی، اس کی دھوپ کی، چاند کی اور اس کے سورج کے بعد آنے کی، دن اور اس کی روشنی کی، رات اور اس کی تاریکی کی، آسمان اور آسمان کے بنانے والے کی، زمین اور زمین کے پھیلانے والے کی، اسی طرح سے انسان کے نفس اور اس کے اعتدال کی، اور اس کے اندر آنے والی اچھائیوں اور برائیوں کی قسم کھائی گئی۔ والشمس سورج کی قسم کھائی، اور اس کے دھوپ کے چڑھنے کی قسم کھائی گئی۔ پھر اچانک سے انسان پر ایک عجیب حال آتا ہے، دن ہے، روشن ہے، اچانک اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس اندھیرے کے اندر بھی سمتیں سمجھانے کے لیے ستارے ہیں، اور تاریخیں سمجھانے کے لیے چاند ہے، اور اس کا آنا سورج کے بعد۔ پھر دن کہ اس میں بھی سورج مکمل روشنی کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ آ جاتا ہے، اور جس دن سے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا ہے، ترتیب یہی ہے کہ دن میں ہی سورج نکلے گا، تو یہ دیکھنے میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو اور پوری دنیا کو روشنی کرنے والا اور روشنی دینے والا کیوں نہ ہو، لیکن یہ اپنی اس ترتیب کے بغیر وقت سے پہلے یا وقت کے بعد نہیں آ سکتا۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا سورج کو، چاند کو، تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر ایک ڈوب گیا، پھر کہا یہ میرا رب ہے، وہ ڈوب گیا، کہا میں ڈوبنے والوں کو، غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ بتایا کہ یہ عظیم الشان جو مخلوق ہے اللہ کی، تو بنائی اس اللہ کی ذات نے ہے، لہٰذا اگر کوئی ان کو بڑا سمجھ کر ان کی عبادتیں کرے گا تو بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ خود مخلوق ہیں۔ دن میں مکمل روشنی، اور رات میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اسی سورج کو رات چھپا لیتی ہے، وہ تاریکی میں ڈھل جاتا ہے، اور آسمان اور اس کی بنی ہوئی اس عظیم الشان خلقت کی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وما بناہا سے مراد اس کا بنانے والا ہے، یعنی آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ اور کیسا اس کو بنایا؟ بار بار یہی بات دہرائی جا رہی ہے، آسمان کی مثال دی جا رہی ہے، کیونکہ انسان اس کو دیکھ سکتا ہے کہ بے سہارا کھڑا ہے، اس کے نیچے کوئی سہارے نہیں لگے ہوئے، کوئی ستون نہیں لگے ہوئے، کچھ موجود نہیں ہے جس کے سہارے پر یہ کھڑا ہو۔ تو جب اتنی عظیم اور بڑی چھت ہے جو پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اس کے
پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف غور و فکر کی دعوت ہے کہ جب آسمان ایسا ہے تو اس کا بنانے والا کیسا ہوگا. پھر ایسے ہی زمین اور اس کے پھیلانے کی، کہ زمین ہے بچھی ہوئی، لیکن اسی زمین کے اندر کہیں پر پتھریلے راستے ہیں، کہیں پہ ریتلے میدان ہیں، کہیں پر پانی کے بڑے بڑے سمندر ہیں، کہیں جنگلات ہیں. زمین ایک ہی ہے لیکن طرح طرح کی ہے. کہیں سے میٹھے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، کہیں سے کھارا پانی نکل آتا ہے، کہیں زمین سے نکلنے والا پانی گرم ہے، کہیں ٹھنڈا ہے. پھر زمین کے نیچے کتنی مخلوقات ہیں، زمین کے اوپر کتنی مخلوقات ہیں. تو یہ تمام چیزیں دعوت دیتی ہیں اس اللہ کی ذات کی طرف. پھر سب سے بڑی چیز جو کہی کہ یہ باہر اور یہاں وہاں دیکھنے سے انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کتنا اعتدال سے بنا ہوا ہے، اور انسان کو ہدایت اور تقوی اور بدی کے راستے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کیا کہی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسان اور اس کو ٹھیک بنانا، اعتدال، سوا بمانا اعتدال. تو یہ بہت بڑی بات جو ہدایت سے پہلے کہہ دی، ورنہ ہدایت اور تقوی کی بات اور بدی کی بات پہلے بھی آ سکتی تھی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے انسان کا نفس اور اس کی شخصیت اللہ نے اعتدال سے بنائی ہے، اس کو چاہیے کہ برائی اور پرہیزگاری میں سے جو راستہ اعتدال کا ہے اس کو چنے. اور یقیناً راستہ اعتدال والا کون سا ہے؟ جو تقوی کا ہے. تقوی پر چلنا یہ اعتدال ہے. ہر چیز کے اندر اعتدال رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور تقوی اعتدال کیسے ہے؟ کیونکہ جب یہ تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو عدل کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسی ذات کو مانا جائے. اگر نہ مانا جائے تو یہ انصاف نہیں ہے، نہ انصافی ہے. تو یہ انسان کو بتائے کہ جیسے اس کا نفس اعتدال سے بنا ہے، اسے راستہ بھی اعتدال والا چننا چاہیے. دوسرے لفظوں میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کو لے کر چلنا چاہیے، تو یہیں پہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور دنیا اور آخرت ساتھ کیسے چلے گی؟ جب ہم اس کو اللہ کے احکامات اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزاریں گے. جہاں ہم بیچ میں اپنی مرضی لگائیں گے، ہم اعتدال سے ہٹ گئے، ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی. اور جہاں کہیں ہم اللہ کے احکامات مان کر چلیں گے، اس کے حبیب کے طریقوں پر عمل کریں گے، راستہ اعتدال والا ہوگا، اور اعتدال والے انسان کامیاب ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دیں اور ان کے مطابق ہمیں عدل والی زندگی گزارنے والا بنا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.